میں پوری ذمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ایک محفوظ شہر ہے. پچھلے چند مہینوں سے اسلام آباد میں اور ملک کے کئی حصوں میں یہ جو تھریٹ پرسپشن ہے یہ لوئر ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اب سے کچھ ہی دن پہلے ان خبروں کی تردید کی تھی جس میں اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے خدشات کا اظہار کیا تھا وزارت داخلہ نے اپنی پریس کانفرنس جو ابھی آپ نے سنی چودھری نثار علی خان صاحب کی. انہوں نے کہا کہ تھریٹ پرسپشن بہتر ہوا ہے. اسلام آباد کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان سیف ہے, غیر محفوظ ہے, ویسا تاثر درست نہیں, لیکن آج ہی وہ تاثر درست ثابت ہوا. کچھ لوگ اسلام آباد کچہری میں داخل ہوئے, 2 خودکش حملہ آور تھے, گرنیڈ پھینکے گئے, ایک جج کو بقول پولیس کے ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, ڈیڈ باڈیز آپ کے سامنے ہیں, ڈیڈ ٹول بھی بڑھ گیا. اس واقعے کی ذمہ داری احرار الہند نامی ایک گروہ نے قبول کر لی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ احرار الہند جو جماعت ہے یہ کون سی جماعت ہے. ان کا تعلق بھی کچھ عرصہ پہلے تک تحریک طالبان پاکستان سے تھا, لیکن تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب تک شریعت کا نفاذ اس ملک میں نہیں ہوتا ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور یہ خودکش حملے ہوتے رہیں گے. بہت رد عمل پاکستان میں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی کا اعلان کیا. پاکستان کی حکومت کی جانب سے گولہ باری اور جو آپریشن تھے اس کے روکنے کا کل اعلان کیا گیا تھا پرسوں. تو اس تناظر میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید اب مذاکرات آگے چلیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد صاحب نے کچھ ایجنسیوں کا اس کا ذمہ دار ٹھہرایا, کچھ دوسری قوتوں کو اس کا الزام دیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ادھر سے معاملہ جائے گا کہاں. خورشید شاہ صاحب فرماتے ہیں, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, کہ جنگ بندی کا اعلان لوگ بے وقوف بنانے کے لیے کیا گیا, فیصلے کا وقت آ گیا ہے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی جانب سے بھی بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اس واقعے کے بعد, کنڈیم کیا گیا ان اٹیکس کو. انہوں نے کہا کہ یہ طالبان نے یہی کرنا, ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ مہمانوں کو میں تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہے, بہت شکریہ آپ کو. بلیغ الرحمان صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر, وزیر مملکت ہے داخلہ کے, اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. ظاہر ہے داخلہ اور اسلام آباد کی سیکیورٹی وزیر داخلہ کا, وزارت داخلہ جو اس کا سبجیکٹ ہے, ان سے بات کریں گے. فواد چودھری صاحب سے میں چاہوں گا آغاز کروں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا رد عمل بڑا اسٹرانگ ایک رد عمل آیا ہے. فواد چودھری صاحب السلام علیکم. ظاہر ہے. السلام علیکم جناب. آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ان سے؟ دیکھیں کاشف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ہوں یا آپ کو لڑائی ہو, ریاست کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں. ان میں جو سب سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست میں پرائیویٹ سٹیزنز کو وائلنس کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. چنانچہ چاہے آپ جو بھی کر لیں, چاہے ریاست کی جو بنیاد یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں اور پرائیویٹ گروہ جو ہیں وہ وائلنس اختیار نہیں کر سکتے ہیں. وہ اب آپ کے لیے ایشو یہ ہے یہاں پر کہ یہ مسلح گروہ ہیں پاکستان میں جو مختلف جگہوں کے اوپر, چاہے وہ بلوچستان میں BLA ہو یا ادھر تحریک طالبان پاکستان ہو, مختلف وجوہات سے اپنے اپنے نیریٹو کے اوپر انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں ریاست کے خلاف. چنانچہ ریاست نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو رٹ ہے وہ ایبڈیگیٹ کر دی ہے ان فیور آف دیز یہ جو مسلح گروپ ہیں ان کو. وہاں پر جو فیصلے کرنے کی بات ہوتی ہے, مافیاز کے اندر فیصلے تو بندوق کرتی ہے, پھر انڈیویجول تو کوئی نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے شروع میں شاہد اللہ شاہد کی جس سٹیٹمنٹ کا حوالہ کیا, میں ایک دفعہ آپ شاہد اللہ شاہد کی بات کو صحیح بھی مان لیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسلح جتھے ہوتے ہیں, مسلح گروہ ہوتے ہیں, ان میں کوئی ایک بندے کی امیر تو نہیں ہوتا, وہاں تو بندوق امیر ہوتی ہے. چنانچہ کوئی بھی جو گروہ ہوتا ہے میں جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں اس کے نیچے سپلنٹر گروپس بننا شروع
شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی وہ کسی ایک کے نیچے نہیں ہوتے. ہمارا جو اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے جو مسلح جتھے ہیں ان کو ختم آپ نے کرنا ہے. اب اگر آپ کو تاریخ میں کوئی اور مثال مل جائے جہاں پر یہ مسلح جتھے ریاست کے برابر آ کے مذاکرات کرے اور وہ مان جائیں جناب ہم امن و امان سے رہ لیں گے تو پھر تو صحیح ہے. لیکن جو دنیا کی تاریخ ہے وہ ہمارے اس موقف کے ساتھ نہیں ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, یہ لوگ ایسے غیر مسلح نہیں ہوتے. موازنہ نہیں کیا جا سکتا اپنی طاقت سے ان کو غیر مسلح. فواد چودھری صاحب, موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا. کیس سٹڈیز بڑی مختلف ہیں, آئی آر اے کی یا تامل جو گروپ تھے سری لنکا کی, کیس سٹڈیز بہت مختلف ہیں لیکن ریاستوں نے مذاکرات کیے. آئی آر اے میں بھی سری لنکا میں بھی کہیں پر ریاست نے برابری پہ مذاکرات نہیں کیے. مجھے آپ ایک مثال دے دیں جہاں ریاست اور باغی مسلح گروپ اس طرح سے اکٹھے بیٹھے ہوں جو ہم کرتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں یہ ہو گیا 60,000 بندہ مار دیا, لیکن رونا مذاکرات میں کبھی بھی ریبل لیڈر کبھی بھی وزیر اعظم یا صدر سے مذاکرات نہیں کرتا. اسی طرح مذاکرات ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی جاتی ہے جس طرح ادھر بنائی گئی, چلے جی آپ آپس میں مذاکرات کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں نا. مجھے بتائیں آئی آر اے اور برطانیہ برابر تھے؟ نہیں, بالکل برابر نہیں تھے. برابر ٹریٹ بھی نہیں کیا گیا, ان کی خبریں روکی گئی, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن مذاکرات کیے گئے. یہاں پر تو آپ کہتے ہیں سیز فائر ہونا چاہیے. جی سیز فائر تو برابر کی قوتوں میں ہوتا ہے. یہاں پہ تو آپ کہتے ہیں جناب قیدیوں کا تبادلہ ہونا چاہیے. تبادلے تو برابر کے لوگوں میں ہوتے ہیں. تمام جو شرائط جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں, جو نواز شریف صاحب کی حکومت, چودھری نثار صاحب اور عمران خان صاحب کی جو شرائط ہیں وہ ریاست کو برابر لا دیتی ہیں دہشت گردوں کے, جو ریاست نہیں کرا کرتی. آپ مذاکرات طاقت کی پوزیشن سے کریں, آپ مذاکرات اپنی شرائط کے اوپر کریں, بسم اللہ کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ریاستی طاقت استعمال کرنی پڑے گی, کیونکہ ریاست اگر میری زندگیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, ٹیریٹری کی حفاظت نہیں کر سکتی, پھر اس کو ریاست کا اختیار نہیں ہے. ہو جاتا ہے میرے لیے. درست فرمایا, یہ بات درست ہے کہ اگر ہماری زندگیوں کی اور ٹیریٹری کی اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے پھر آپ ریاست کہاں سے ہوئے. پروفیسر ابراہیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے, اگر اجازت دیں میں ان سے بھی بات کر لوں کیونکہ آپ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو طالبان کی اپوائنٹڈ کمیٹی ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب, کبھی آپ نے یہ اس گروپ کا نام سنا جس نے ذمہ داری قبول کیا جس کا نام احرار الہند ہے؟ کبھی آپ نے سنا اس گروپ کا نام؟ نہیں جی, میں نے پہلی بار اس کا نام سنا, اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. کیا ہوتا ہے کہ جب بھی طالبان کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا تو جنداللہ سامنے آ جاتا ہے, احرار الہند سامنے آ جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنداللہ تو بلوچستان میں پہلے بھی موجود تھے, انہوں نے ایران میں بھی کارروائیاں کی. میں پشاور کے چرچ حملے کی بات کر رہا ہوں پروفیسر صاحب, آپ کو یاد ہوگا اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی. اب افغانستان سے نکلنا ہے, بلوچستان سے نکلنا ہے. یعنی عباسی صاحب ان کی بنیاد جو ہے وہ بلوچستان تھی, اور انہوں نے خود اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ایران سے صومالیہ تک موجود ہیں اور ہم بالکل الگ ہیں اور طالبان کے ساتھ کوئی واسطہ ہمارا نہیں ہے. سر لیکن اگر واسطہ نہیں, ان کو روکے گا کون؟ ہم علیحدہ علیحدہ مذاکرات کریں سارے گروپوں کے ساتھ؟ نہیں, یعنی وہ تو حکومت کا کام نہیں. اصل میں اس وقت جو بحث چھڑ چکی ہے اور جو ابھی میں نے گفتگو سنی ہے اس ٹاک شو میں بھی, یہ سارے غیر متعلقہ مباحث ہیں اور بعد از وقت مباحث ہیں. اکتوبر کے مہینے میں کل جماعتی کانفرنس ہوئی, تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اس کے بعد 29 جنوری کو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا. اس اعلان کو قبول کرتے ہوئے طالبان نے کہا کہ ہم اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور ہماری طرف سے یہ کمیٹی ہے. اب یہ بحث کے یہ مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس سے ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اگر اسی بحث کو ہم نے لے کے چلنا ہے تو یہ کہیں اور ہونے چاہیے, ہم سے متعلق بہرحال یہ مباحث. پروفیسر صاحب, آج چودھری نثار علی خان صاحب نے ابھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے, دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. بات یہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں, بات یہ ان حالات میں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں, یہ سوال. جی ہاں صحیح ہے, جنہوں نے طاقت کا استعمال کیا ان کو پکڑنا چاہیے, معلوم کرنا ہے, تحقیق کرنی چاہیے. جنہوں نے بھی کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. سر لیکن اتنے سارے گروپوں میں, میں شاید لطیف صاحب سے اگر اجازت دیں, اتنے سارے گروپس ہیں. یہ احرار الہند کا نام بھی پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ احرار الہند نام کا کوئی گروہ بھی تھا جو تحریک طالبان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں اب بھی ہم, جب سے انہوں نے مذاکرات کی بات کی, ہم تو شریعت کے بغیر آگے نہیں چلیں گے. لیکن جس طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے اسلام آباد میں, آپ نے پڑھا ہوگا, اگر بی بی سی کے آپ جو ان کی ویب سٹوری اگر آپ وہ پڑھ لیں, کس طرح یہ لوگ مختلف جگہوں سے داخل ہوئے, 2 جگہ پہ انہوں نے دھماکے کیے بڑے پلان طریقے سے, آگے سے پولیس کے بالکل بڑے پلان طریقے سے آ کے ایک جج کی عدالت میں داخل ہوئے. اس جج کو پولیس کے مطابق ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے امان صاحب کی. احرار الہند کا جج کو مارنے سے کیا تعلق ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو پکڑیں. تو یہ جو ابھی پچھلے دنوں کمیٹیاں بنی تھیں اس کے بعد جو 4 عدد بھیانک قسم کے آپ کے اوپر حملے ہوئے وہ تو مانتے ہیں نا ہم نے کی. آرے بازار بنو نہیں ابھی لیٹلی جس میں 23 FC جو ہیں اہلکار, ابھی پولیو والے 15 کمانڈوز کراچی میں. تو یہ تو جنہوں نے کیے ہیں وہ یہی لوگ ہیں نا جو مذاکرات چاہتے ہیں. دیکھیں ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات والے لوگ ہیں اب یہ اٹیکس نہیں کر رہے, یعنی کمیٹیاں بنائی اور کمیٹیوں کو آپ نے اپروو کیا. تو آج تو احرار الہند ہے, پر یہ جو ابھی پچھلے ہفتے ہوا یہ تو احرار الہند نہیں تھا. کمیٹیاں بنانے کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ لوگوں کو بٹھانے کے بعد آج آپ یہ کہیں کہ جی یہ ہم تو بعد از وقت بات کر رہے ہیں, مذاکرات از اے گیون. ارے مذاکرات از اے گیون پرووائڈیڈ ادر کنڈیشنز آر میٹ. آپ کو APC میں بھی اجازت یہ ملی تھی کہ مذاکرات کیجئے اور اگر یہ ناکام ہو تو آپریشنز ہوں گے, مگر اس کی ٹائم فریم کوئی نہیں تھا. پروفیسر صاحب سے اگر اجازت ہے تو اس کا جواب لے لیتے ہیں. ہاں کیونکہ آج آپ احرار الہند پہ تو سوال اٹھا دیا, مگر اس کا بھی جواب دیجیے نا کہ آپ کا اینمی جس نے پچھلے ہفتے کام کیا اس کو نہیں پوچھنا آپ نے. فواد چودھری ابھی بھی مذاکرات کو پش کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, کاشف پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ان چند جماعت اسلامی کے لوگوں میں شامل ہیں جو بہت ایک ہمیشہ بڑا توازن کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جن کی جو گفتگو ہے وہ بھی ہمیشہ بہت توازن میں رہتی ہے, تو مجھے بہت ذاتی طور پہ احترام ہے. لیکن APC کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ آئین کے اندر رہ کر ہم مذاکرات کریں گے. APC کے بعد 1800 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے, لیکن APC نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا ہوا کہ آپ آئین سے باہر جا کے جو وہ شریعت کی ڈیمانڈ جس طرح کی شریعت کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ ہم لگا دیں گے. نہ ہی ہم نے APC میں یہ اختیار دیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو آپ شہید کرتے جائیں اور ہم آپ ہاتھ سے ہاتھ دھڑے بیٹھے رہے. بلکہ آج تو مجھے خیال یہ تھا جب یہ صبح حملہ ہوا کہ جو ہمارے دبنگ خان ہیں جو چودھری نثار صاحب بڑے بنتے ہیں وہ آج کچھ غیرت کا مظاہرہ کریں گے اور شام تک استعفیٰ دے دیں گے. پھر وزیر اعظم ان سے کہیں گے کہ جناب آپ نے بڑا کام کیا, مہربانی کرے استعفیٰ واپس لے لیں. پھر وہ ڈرامہ کر کے واپس لے لیں گے. لیکن انہوں نے تو ڈرامے کی بھی اہمیت نہیں دی ہے. 4 دن پہلے جو وہ نعرے لگا رہے تھے اس کے اسلام آباد کی سیفٹی پر ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں بلیغ الرحمان صاحب کا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے. فواد صاحب یہ سوال ذرا ان کو آنے دیں, ان سے کر لیتے ہیں. وہ ذرا ابھی ہمیں بتایا گیا وہ نکل آئے, پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریر تھی, اس کے بعد وہ نکل آئے ہیں. تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں. میں پہلے پروفیسر ابراہیم صاحب سے یہ مسئلہ, پروفیسر صاحب ایک تو آئین کے اندر رہتے ہوئے, دوسرا 1800 لوگ مر چکے ہیں اب تک, ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ دیکھیں سوال صرف اتنا ہے. میرا بھی سوال آپ ہی کا سوال, آج تو احرار الہند ہے, آج احرار الہند ہے. اس سے پچھلے ہفتے تو وہ سامنے کھل کر آئے تھے. جی پروفیسر صاحب, یعنی پچھلا ہفتہ گزر گیا ہے, اس کے بعد پھر طالبان کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہوا اور حکومت کا یہ مطالبہ تھا کہ مذاکرات معطل ہو گئے ہیں اور یہ معطلی تعطل تب ختم ہوگا اگر طالبان کی طرف سے ایک طرفہ جنگ بندی کا اعلان ہوگا. اور اس اعلان کے اگلے روز حکومت نے بھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا. اب ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, ہم اگر بار بار مڑ کر پیچھے کی طرف چلیں گے تو کوئی نتیجہ پھر نہیں نکلنا. کیا جیسی جنگ بندی طالبان نے کی ہے ویسی جنگ بندی ہم بھی کر دیتے ہیں. تو جس جنگ بندی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کر لیجئے. جس جنگ بندی کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں اس کو ایکویٹ کروں گا ان مذاکرات کے ساتھ جس میں کمیٹیاں بنی تھیں, اور وہ مذاکرات بھی تب سامنے آئے تھے جب وہ ایئر سٹرائکس نے ان کے نقصانات کیے تھے. تو آج بھی ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں. اب ان ایئر سٹرائکس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ان کی ٹرانسمیشن میں نظر آ رہے ہیں. ان کی ٹرانسمیشنز آپ نے انٹرسیپٹ کی ہیں, وہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے. تو کیا ہم بار بار یہ کہیں کہ جب بھی آپ کوئی سیریس ایفرٹ کریں گے ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے, اور ٹیبل پہ لانے کے لیے ان کو پہلے کمزور کرنا پڑے گا, تو جب ہم سیریس ایفرٹ کریں گے پھر سے ان کو 1 مہینے کا گیپ دے دیا جائے گا. یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے. پیٹرن نظر آ رہا ہے. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ منسٹر آف اسٹیٹ بھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کا سبجیکٹ ہے بنیادی طور پہ. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسلام آباد کے اس واقعے اور اس کے جو اثرات ہوں گے اس پر بھی بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. آج کے واقعے کے بعد یہ وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں ذرا اجازت دیں تو ہم ایک ڈیبیٹ جو چھوٹی سی ہم نے شروع کر رکھی ہے, جی ضرور, ہم اس کو ختم کر لیں. سر طالبان کی مذمت کی بات کی گئی ہے, انہوں نے لا تعلقی کیا ہے, BBC بھی یہ کہہ رہا ہے اور بہت سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی مذمت بھی کی ہے طالبان نے. حکومت اور باقیوں کا مطالبہ ہے کہ سے زیادہ آگے جائیں. کدھر آگے جائیں؟ وہ بڑا کلیئر ہے جی. آگے جانا ایک نیچرل لاجیکل سٹیپ ہے کہ اگر آپ نے مذمت کی ہے اس کے آگے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ہماری مدد کیجئے.
اسٹیٹ کو بتائیے. آپ نے کہا کہ یہ لوگ پہلے ہمارے ساتھ تھے 8 فروری تک. اگر آپ کے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں, ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے. جی. اور اگر ایرار الہند کہہ رہے ہیں, ایرار الہند چلے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اب نہیں ہیں. تو ان کا ویسے ہی آپ کو نالج ہے یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آپریٹ انہوں نے کیا ہے. اسٹیٹ کی مدد کیجئے تاکہ اسٹیٹ ان تک پہنچے. تو وہ جو پھر آپ کی ایئر سٹرائکس اور آپریشنز ہیں اس کا رخ ادھر موڑیے تاکہ بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. آج سے ٹی ٹی پی بے گناہ ہے کیونکہ وہ اٹیکس نہیں کر رہے. ہم نہیں چاہتے ان کے نقصانات ہو, تو بتائیں کہ کون ہماری مدد کیجئے, ہمیں لیڈ کیجئے. اور آپ کے خلوص کا اب جو ہے نا جی ٹیسٹ ہے. پروفیسر صاحب, آپ نے مارشل صاحب کی گفتگو سنی. اب اگر کل طالبان کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہو اور امریکہ کرے تو کیا ریاست پاکستان اگر یہ کہے ہم انہیں نہیں کیا, طالبان تو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں صاحب آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں پروٹیکشن دینا. اب اگر یہ ایرار الہند کر رہی ہے یہ ذمہ داری قبول, طالبان کا کام ہے پھر بتائیں, پوائنٹ آؤٹ کریں یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ لوگ ہیں, ان کو پکڑیں آپ جا کے. عباسی صاحب بہت اچھی بات ہے. یعنی ایک بات یہ کہ ڈرون حملہ اگر امریکہ کرے گا تو طالبان پاکستان کی حکومت سے مطالبہ نہ کرے. لیکن ایئر مارشل صاحب طالبان سے جو مطالبہ کر رہے ہیں, طالبان کو یہ حق ہوگا کہ حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کریں کہ اگر وہ امریکی ڈرون حملے سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہی ہے ہماری حکومت, پاکستانی حکومت, تو یہ اعلان بھی کرے کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم نے ناطے توڑ دیے ہیں. اور اب یہ بات کہ طالبان یہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا خلاف بیچ میں کوئی راستہ نہیں چھوڑتے, میں یہ نہیں, لیکن کیا طالبان کو مدد کرنی چاہیے یا عباسی صاحب مجھے بات کرنے دیجئے, مجھے بات مکمل کرنے دیجئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مارشل صاحب کی بات سے مکمل اتفاق ہے. انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی آ جائے گا, لیکن مذاکرات شروع تو کر دیجئے نا. مذاکرات تو آج تک معطل ہیں. وہ باتیں جو مذاکرات کی میز پہ ہونی ہے وہ میں آپ کے ٹاک شو میں تو نہیں کر سکتا. مذاکرات میں ہم طالبان سے بھی یہ مطالبہ کریں گے اور حکومت پاکستان سے بھی کچھ مطالبے ہمارے ہوں گے کہ اعتماد سازی کی ایک فضا بحال ہوگی اور حکومت اور طالبان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی آ جائے گا کہ اس میں پروفیسر صاحب انفارچونیٹلی سازی کی ساری فضا حکومت پاکستان نے بحال کرنی. یہ کیا بات, ڈرون ہم نے روکنے ہیں, حملے فضائی ہم نے روکنے ہیں, بندے اٹھا کے اس کے بعد کچھ کہنا نہیں, یہ بھی پاکستان کی ریاست اور حکومت نہیں کرنا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس طرف سے بھی کچھ کروا لیں, 2-4 چیزیں, وہ بھی کہہ دیں کہ صاحب یہ غلط ہے, یہ لوگ ایرار الہند کے. لیکن میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر, انٹیریئر منسٹر صاحب آپ نے کبھی ایرار الہند کا نام سنا؟ آپ لوگ تو کافی گروپس کو ڈیل کرتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے لیے تو واقعی یہ نیا نام ہے جی. کبھی انٹیریئر منسٹری میں یہ نام کبھی باز گشت سنائی نہیں دی کہ ایسا کوئی گروہ ہے جو کوئی پلان کر رہا ہے؟ دیکھیے بہت لمبی لسٹ ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز جس کو دیکھتی ہیں اور اس میں دیکھا جاتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے تک تو نہیں آیا یہ نام, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک اسٹیبلش گروپ ہے تو پھر ہماری ایجنسیز میں اور انٹیریئر منسٹری میں ضرور کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوا ہوگا. حملہ آپ گئے تھے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ, آپ بھی گئے تھے آج کچہری. بالکل. کیوں کیا گیا یہ حملہ؟ کہ ٹارگیٹڈ حملہ؟ دیکھیے ابھی تک واضح نہیں ہے. ہم اس کے لیے انکوائری کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے لیے مزید بھی دیکھ رہے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز بھی پوری کوشش کر رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بڑی جلدی اس کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا کہ یہ کوئی ٹارگیٹڈ اٹیک تھا, کیونکہ جو جج ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور آپ کا خیال ہے کیا گیا؟ کیونکہ یہ سٹوری کے مطابق پولیس کو کوٹ کرتے وہ کہہ رہے ہیں, پولیس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج رفاقت امان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے کیونکہ حملہ آور ان کے چیمبر میں داخل ہوئے اور وہاں ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. کوئی کیوں ٹارگٹ کرنا چاہے گا؟ جی اس کی محرکات ابھی واضح نہیں ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے. ویسے بھی یہ سو موٹو ایکشن لے لیا ہے اس کا عدالت میں اور اس میں باقاعدہ جواب بنا دیا. تو یہ معاملہ تھوڑا سبجوڈیس بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نہیں, دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ بڑی یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ اس میں کوئی چیز ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی بجائے اس کے کہ انسٹیڈ آف اس ٹیکنگ گیسز کہ کیوں ہوا ہوگا کیا ہوگا, جب تک کوئی چیز واضح سامنے نہیں آتی اس کو ہمیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ صرف کیوس انہوں نے کریٹ کرنا ہے, تو جو جج انہیں آسان ٹارگٹ نظر آیا اس کو مار دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا. کیا اسلام آباد محفوظ ہے سر؟ تو یہ سوال ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے تمام ممالک کیا محفوظ ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کاشف صاحب, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد آج پہلے سے نسبتاً زیادہ محفوظ ہے. اور یہی کہا تھا منسٹر انٹیریئر نے بھی.
کبھی بھی ایبسولوٹ اتھارٹی کے ساتھ آپ دنیا کی کسی جگہ کو نہیں کہہ سکتے. لیکن سوال یہ دیکھیں نا بات سنیں, سیف ہے کیا؟ سیفٹی یہ ہے نہیں, سیفٹی میں بتاتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ ریکی بھی کی ہوئی ان لوگوں نے اس پوری سر میری بات سن لیجیے. وہ مختلف اطراف سے انٹر ہوتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ جج کا کمرہ کون سا ہے, وہ خود کش حملے بھی کرتے ہیں, 2 لوگ اپنے آپ کو پھاڑتے ہیں, دستی بند پھینکتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, 13 بندے مارتے ہیں, وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کچھ مر بھی جاتے ہیں وہاں پہ. زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ کیا واقعہ اسلام آباد کے دل میں ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں بات سنیں, پہلے آپ کو پتا سر ایس ایس پی اور ڈی سی اور ان فاتر کچہری کے اندر ہی ہیں جی. میں پھر بھی یہ سارا کچھ ہوا جی میں سن لیجیے. دیکھیں 2 چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا اس کے جواب میں. ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہ بس خیر کرے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے پاکستان سمجھ رہا تھا یہ سینٹرل ایشین لڑکے پکڑیں گے, انہوں نے 17 سینٹرل ایشین لڑکیاں پکڑ لی. اس کے اوپر اتنے ایکسائٹڈ ہوئے چودھری نثار صاحب کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی اور اس میں یہ تو غلط بات کریں تو فائدہ نہیں ہے جی. آپ ایک پرائم ٹائم میں بات کر رہے ہیں اور اتنی ارسپانسبل بات کر رہے ہیں. کس نے پریس کانفرنس کی لڑکیوں کے اوپر؟ صاحب نے کی ہے, وہ خالی اخبار میں خبریں لگی. یعنی کہ یہ پرائم ٹائم میں غلط بیانی کریں بیٹھ کے جو ہیں نہیں جی یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے مسٹر. ان میں آج ہمت ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پروگراموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے. پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو دے دینا چاہیے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کو تو استعفیٰ ٹینڈر کرنا چاہیے آج آپ کو, اور چودھری نثار کو جو دبنگ خان ہر روز بیٹھا پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب انہیں تو بالکل جو ہے جواب لے لیتے ہیں سر, جواب دے دیں. پہلے تو آپ کی باتوں کے جواب دینے ہیں, پھر ان کی باتوں کے جواب دینے ہیں. اپوزیشن کا یہی تو کام ہوتا ہے نا. آج نثار صاحب بھی کھڑے ہو کے جواب بھی دے رہے ہیں. بالکل دیکھیں ہم جواب دیں عوام کو. اٹر فیلئر ہے انٹیریئر منسٹری کا آپ کا اور آپ کے سینئر منسٹر کا. بالکل ٹھیک ہے, اب میں جواب لے لیجیے. مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ جس مشرف کے ساتھ یہ تھے اس میں جو حملے ہوئے تھے, کیا مشرف نے کبھی استعفیٰ دیا؟ جس کاف کی ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑے تھے کیا کبھی کاف کے کسی لیڈر نے استعفیٰ دیا؟ جس پیپلز پارٹی میں یہ تھے اس میں سینکڑوں, جس پیپلز پارٹی میں یہ آگے ہیں اس میں سینکڑوں لوگ حملے ہوئے ہیں, کیا اس میں کسی لیڈر نے استعفیٰ دیا؟ ایک سیکنڈ فواد صاحب ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. بات سننی نہیں ہے, ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فضول آپ بات سنیں نا. فواد صاحب 5 سال ان کا جواب یہ, رحمان ملک صاحب کے 5 سال استعفیٰ نہیں دیا. آپ جواب تو سنیں, اگر آپ نے صرف سوال ہی کرنے بیٹھ کے تو ہم گھر چلے جاتے ہیں. میں انٹیریئر منسٹر نہیں تھا, میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. جی آپ نہیں دیتے, جس کے نظریات آپ فالو کر رہے ہیں آپ اس کی بات کیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ میں تو حکومت میں جناب بات تو سن تو لیں جناب, آپ بات تو کسی کو کرنے نہیں دیتے. ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں, آپ کو موقع ملتا ہے. جی دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں آپ سے 2 چیزیں کرنی ہیں آپ کی جو بات تھی اس کے جواب میں. ایک کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ دنیا کا سب سے خطرناک جنگ ہوتی ہے جب گوریلا جنگ ہوتی ہے. گوریلا جنگ میں مختلف جگہوں پہ پھیل کے لوگ کام کرتے تھے. آج دنیا کی سب سے خطرناک جنگ ہے جس میں سوئسائڈ بامبر ہے. آپ کو نظر نہیں آتا, ایک سیویلین نظر آتا ہے, اور اس کو ٹیکل کرنا کسی بھی جگہ اس کا ہونا, اس نے کیا ویسٹ اندر پہنی ہوئی ہے, نمبر 1. سیکنڈلی میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج ہم کلیم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد نسبتاً بہتر شہر ہے, نسبتاً زیادہ محفوظ ہے. آپ میری بیان پہ نہ جائیں, کسی کے بیان میں نہ جائیں, سٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں. 2008-9 میں یہاں 11 شدید ترین حملے کیے گئے, 2011 میں اس سے کم ہوئے حملے, 2012 میں اور کم ہوئے, اور 2013 میں سب سے کم حملے تھے. اس سال میں یہ 8 مہینوں کے بعد دوسرا حملہ ہوا ہے. 12 میں ہوا تھا. دیکھیے میری بات لگتا یہ ہے جب وہ حملہ کرنا چاہیں ہم ان کو روک نہیں سکیں گے. دیکھیے اگر اس میں بھی باتیں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ حملہ ہونا کہیں اور تھا, ہوا کہیں اور ہے, اور وہ سیکورٹی انتظامات کی وجہ سے ہوا تھا, کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں. کیا جج رفاقت عوان کو ٹارگٹ کیا گیا؟ اس کا میں کو جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے آپ جواب نہیں دیں. اس کا میں کو بتا دیا کہ تحقیقات ہو رئی ہیں. اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا پولیس کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ ایکچولی جی بی بی سی بھی الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے. اور جو بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں ان کا ایک فائنڈنگ ہے, ان کا خیال ہے, یا پولیس کا کسی آپ پتہ نہیں کہ انہوں نے ایس پی سے بات کی ہے یا سپاہی سے بات کی ہے, تو ان کا خیال ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ تھا. اب جج شہید ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, تو یا تو ان کو صرف ایزی ٹارگٹ سمجھ کے کیوس پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے, تو یہ وقت ٹائم بتائے گا. جی انشاءاللہ وقت بتائے گا. سر یہ ان سارے واقعات کو جوڑنا چاہیے, علیحدہ دیکھنا چاہیے. آج کے واقعے کو, تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات اور سیز فائر کو, یہ جو احرار الہند سامنے آ گئی ہے, اس کو اکٹھا کرنا ہے, اس کو علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹی ٹی پی پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ اگر وہ واقعی ایک سنجیدگی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے تو یہ جو سپلنٹر گروپس ہیں ان کی طرف سے ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں.
پورے ملک میں اب جس طرح یہ لوگ پھیل چکے ہیں 40% آپ آج سمجھ لیں کہ نارتھ وزیرستان ہے اور 60% ریمیننگ کنٹری میں ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس سے لیسن ہم کیا سیکھتے ہیں؟ لیسن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو سول سیکیورٹی فورسز ہیں جس میں مین انسٹرومنٹ آپ کا پولیس ہے، اس کو آپ نے وہ اس طرف کوئی ٹریننگ کو اس طرح کی اس کی ڈیوٹیز کہ آج بھی کیا وہ وی آئی پیز کے ساتھ ہیں جو کہ نظر آتا ہے نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں بات سنیں، یہ کہہ دینا آسان ہے. آج بھی ڈسپلے جو ہے نا جی، جب کہیں سے کوئی گزر ہو رہا ہوتا ہے تو ذرا سائڈ پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ دیکھ لیا کیجئے، اور جو کانوائز ہیں ان کے ساتھ بھی پولیس دیکھ لیجئے. دیکھیں یہ حقیقت ہے، اس سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے. اور جب تک ان چیزوں کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ پولیس کے کوئی ہائی آفیشلز کو لا لیجئے اور ان کی بات چیت سن لیجئے. ان کے پاس وہ فورس اویلیبل نہیں ہے. بالکل بلا لیں. رینجرز کو پولیس کو ان کی اصل ڈیوٹیز دینا ہوں گی، اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہر جگہ فوج کو بلا کے آپ اور اس کی سیکیورٹی. ایک مختصر مجھے کلیئرٹی اس میں کرنے دیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنی ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے وہ ایک دن میں نہیں پیدا کی جا سکتی. وی آر گوئنگ ٹوورڈز دیٹ. لیکن میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وی آئی پی کلچر کو جتنا ختم کیا گیا ہے، روز سینٹ میں، قومی اسمبلی میں کئی وی آئی پیز مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں اور اتنی تیزی سے کم کیے گئے ہیں ان کو، تو یہ ریکارڈڈ ہے. فواد صاحب سٹیٹسٹکس دینے لگے، سٹیٹسٹکس سن لیں جی. فواد صاحب دو باتیں صرف آپ دیکھ لیں کاشف. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ 1,77,000 کے اوپر ہے، جو دنیا میں چند جو پاپولیشن ٹو پولیس ریشو ہے اس میں ہم بڑے ہائیسٹ ریشو کے اوپر ہے. بالکل غلط. دوسری بات، لاہور پولیس جو ہے 27,000 اس وقت پولیس ہے لاہور میں، اور ان میں اویلیبل صرف 7,000 ہے. باقی ساری وی آئی پی ڈیوٹیز کے اوپر لگی ہوئی ہے. بالکل غلط. اس وقت ان کی تو ساری باتیں غلط. شہباز صاحب کے ساتھ کوئی 250 آدمی جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اسلام آباد میں بھی یہی حالات ہے. چودھری نثار صاحب نے فواد چودھری صاحب دن کو رات کہنے کے عادی ہیں، ان کا قصور نہیں ہے. یہ جس ان سٹیٹسٹکس کا جواب دے دیں، کیا 27,000 میں سے 20,000 لاہور میں پنجاب میں وی آئی پی ڈیوٹی پہ ہے یا نہیں؟ بالکل غلط یہ فگر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو لے کے دے دوں گا، میں آپ کو بتا دوں گا. پتا اگر نہیں ہے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے. نہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں. آپ کہہ دیں گے 20,000 نہیں ہے 18 ہے. میری بات سنیں، آپ کے پاس یہ آپ فکر دینا تو آپ کے پاس یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ یہ چیک کر لیجئے گا. آپ کو میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں. فکر دے دیں کہ کاؤنٹر فگر میں آپ کو ایگزیکٹ دوں گا نا جی. آپ کو بتاؤں گا اٹ از ناٹ ایون کلوز. آج بھی جو سڑکوں پہ ڈسپلے ہے، جو وی آئی پی کا موٹر کیڈ ہے، جو وی آئی پی کے ساتھ پولیس ہے، دیکھیں نظر آتا ہے نا، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. اور اس کا اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ ایسے نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی بیف اپ پرائرٹیز کا آپ اندازہ لگائیں. آج پاکستان میں سب سے بڑا اسلام آباد میں واقعہ ہوا، شام کو انٹیریئر منسٹری میں میٹنگ کیا ہو رہی ہے، جمشید دستی نے جو بوتلیں اکٹھی کی ہوئی ہیں اس کے اوپر. مطلب ان کی پرائرٹیز آپ اندازہ لگائیں کس قدر مطلب عقل مند لوگ. ان کی تمام باتیں غلط ہیں. ان کو کچھ جو ہے کیا واقعی آج جمشید دستی پر میٹنگ ہوئی؟ ذکر بھی نہیں ہوا اور یہ غلط بیانی فرما. صاحب بلیغ الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ آج انٹیریئر منسٹری میں ذکر بھی نہیں ہوا اس ایشو پتہ نہیں کیا ہو گیا جناب، ہمارا ایک دشمن مارا گیا. یہ ان کی عادت ہے جھوٹ اور غلط بیانی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پروگرام میں بلا کے جھوٹ پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. یہ تو بالکل عجیب بات ہے. نہیں روکتے تو ہم آپ کو جو ہے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے. پرائم منسٹر ہاؤس میں فیکس آ گئی، اگلے دن یہ اپنے جھوٹے الزام جھوٹی باتیں کرتے رہیں گے اور اسی پہ آپ ٹائم ضائع کریں گے عوام کا. فواد صاحب یہ اتنا تو پرائم ٹائم ہے. کم آن، آپ کو دیکھیں آپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کاشف صاحب اگر کوئی شخص فیکٹ دیتا ہے آپ کو اس کو کاؤنٹر فیکٹ دینا پڑے گا. دیکھیں وہ بھی کاؤنٹر فیکٹ دے رہا ہوں، آپ بھی پولیٹیشین کاؤنٹر فیکٹ دے رہا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کریکٹ کر لیں. وہ اپنا الزام لگائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی آپ کے پاس 1,000 لوگ ہیں، آپ کہیں گے جی 1,000 نہیں 4 لوگ ہیں ہمارے پاس جس کو میں ثابت کرتا ہوں. ایک بات تو انہوں نے سچ کی ہو. آپ کو تو جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی وہ پریس کانفرنس عورتوں کے ایشو پہ کر دی. فواد صاحب ایک سیکنڈ جواب سن، منسٹر صاحب کا جواب سن لیں. فواد صاحب وہ ان کو جواب، وہ آپ کے سارے الزامات آ گئے جی، آپ ان ساری الزامات کو ڈینائی کر رہے ہیں. جی میں سب کو ڈینائی کر رہا ہوں. ٹھیک میرے ساتھ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ قصداً غلط بیانی کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ہی معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ اسلام آباد محفوظ ہے، پولیٹیشینز کی وی آئی پی ڈیوٹیز نہیں ہے، زیادہ فوکس نہیں. دیکھیں آپ کے پاس کوئی فیکٹ، آپ باتوں کو ٹویسٹ نہ کریں نا جی. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ ڈیوٹی پہ کون سی پولیس ہے، آپ کو یہی نہیں پتا وی آئی پی ڈیوٹی پہ کتنی پولیس ہے، آپ تو وہ کہہ رہے ہیں میں کاؤنٹر فگر دے دوں. مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی آپ کا کام ان کو یہ پتا ہے لیکن پنجاب کا کام ان کا نہیں ہے نا جی. پنجاب ان کا نہیں ہے، ان کا سینٹر کا اسلام آباد کا کام ہے. تھینک یو ویری مچ. تو کوئی ہوتا ہے. دیکھیں مجھے یہ پتا ہے
کہ جس پارٹی میں یہ ہیں ان کے انٹیریئر منسٹر باکس سیکیورٹی میں چلتے تھے, 4 گاڑیاں دائیں بائیں ہوتی تھیں, آگے پیچھے پولیس کی لائنیں ہوتی تھیں. آپ ہمارے انٹیریئر منسٹر کا جا کے دیکھ لیں کتنی لائنیں ہوتی ہیں. پھر اگر میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہماری سیکیورٹی بہت کم ہے, اور میں نے یہ فکر دی کہ بہت سی وی آئی پی ڈیوٹی سے وڈرا ہو گئی ہیں, ان کو سڑکوں پہ ڈالا گیا ہے, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میری بات سنیں نا جی بھائی صاحب, آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر کہ آپ لوگوں کو اپنی تحقیق بھی کچھ کر کے بتائیں نا. میری ذمہ داری ہے, آپ فگرز دیں گے, نہیں یہ بات نہیں ہے, آگے کر دیں گے. کاشف صاحب ایک بات سنیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں میں لیٹس سے یہ سچ بات کر رہے ہیں اور میں غلط کر رہا ہوں, یہ جو کہتے جا اور میں ان کو جھٹلاتا جاؤں, تو اس میں آپ کا تو کہہ ہی نہیں رہا جی, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر یہ جو بھی غلط کہتے ہیں نا کہ یو جسٹ لیو اٹ ٹو دا پیپل کہ وہ ڈیسائیڈ کریں, کوئی تھوڑا سا آپ کی ریسرچ بھی تو ہونی چاہیے نا کہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آؤٹ آف دا بلو جب کوئی کامنٹ آتا ہے جی, میں اس کو فوری طور پہ اس طرح آپ فکر نہیں دے سکتے, بیٹھے بیٹھے میں بھی فکر نہیں دے آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے جی, یہ آؤٹ آف دا بگ بلیک ہول ہے. یہ تو میرے ساتھ فواد صاحب جھوٹ کا ایک وہ ہے نا بہتان. اس سبجیکٹ میں مجھے ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنی. میرے ساتھ نصیر احمد کیانی صاحب موجود ہیں, اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا, ذرا میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ان کا کیا خیال ہے. جی میں یہ کہنا, میں کیوں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, دیکھیں یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اگر آپ آپریشنز کی آپشن کو ایکسرسائز کرتے ہیں, اوور نائٹ بلو بیک ہونا ہے, اوور نائٹ فال آؤٹ ہونا ہے. آپ اگر اپنی پولیس کو اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کو ابھی سے بیف کرتے, ٹرین نہیں کرتے, اس کو ٹائم لگے گا. اگر آپ نے آپریشنز میں جانا ہے تو اس کو فوراً کرنا پڑے گا. یہ ہوگا, کیونکہ یہی اس کیس میں اگر آپریشن شروع ہو گیا تو یہ ایک ہوا ہے, اس طرح کے 10 ہوں. ان حالات میں لیکن کیانی صاحب سننے, اس کا جواب آپ مجھے بعد میں دیجیے گا. کیانی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیانی صاحب, آپ نے سیکیورٹی سے مطمئن ہیں جو اسلام آباد کچہری کو سیکیورٹی دی گئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ یہ جو احرار الہند ٹائپ ادارے کا کام ہے یا کوئی ٹارگیٹڈ کام کیا گیا یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے شہید ہونے والے دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں سے ان کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں. اور کاشف صاحب, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس قدر آج یہاں پہ ظلم ہوا ہے, ایک ظلم اور بربریت کی داستان ہے. آج جب ہم صبح یہاں کچہری پہنچے تو تقریباً 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے کہ کم از کم 6 سے 8 دہشت گرد اس کچہری میں داخل ہوئے ہیں. وہ سب 2-2 کی ٹولیوں میں تھے. اس میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف جن کے پاس گنیں تھیں اور انہوں نے یہ ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے, اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور اس کے نیچے انہوں نے نہ صرف گنیں ان کے پاس تھی بلکہ ان کے پاس ہینڈ گرنیڈ کے تھیلے بھی تھے. انہوں نے آتے ہی سیدھا جہاں بھی کوئی وکیل نظر آیا اس نے اسے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. عدالتوں کے باہر جو لوگ کھڑے تھے ان پہ فائرنگ کی, اور کچھ کو تو کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, اور جہاں صرف اور وکلاء اور ججز کو ٹارگٹ کرنا ہے. اچھا, یہ ٹارگٹ صرف وکلاء اور ججز کو کیا گیا یا اسپیسیفک ججز اور اسپیسیفک وکلاء کو ٹارگٹ کیا گیا؟ کیونکہ ہم بار بار یہ بات کریں کہ جج رفاقت امان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا, ایسا آپ نہیں کہہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کو اور ججوں کو عمومی طور پہ ٹارگٹ کیا گیا. نہیں سر, اس میں جو بھی ان کے سامنے عدالت آئی انہوں نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, رفاقت اوان صاحب کی کورٹ میں وہ گئے تو وہاں بھی انہوں نے پہلے گرنیڈ پھینکا اور ساتھ ہی فائرنگ کی جس سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ساتھ سکندر خان صاحب کی کورٹ تھی, اپنا عدنان خان صاحب کی کورٹ تھی, وہاں بھی انہوں نے اسی طرح کیا, اور وہ پہلے گرنیڈ پھینکے اور پھر جناب سیدھی فائرنگ کر دی. اور اس سے جو بھی, اور وکلاء کے چمبر کا تو یہ حال تھا کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے, وکلاء کو ڈھونڈ کے اپنے چمبروں میں جہاں پہ اگر کوئی بھاگ کے کتنی دیر یہ تقریباً 45 منٹ تک یہ کارروائی جاری رہی, اور اس دوران پولیس کا کوئی بھی پولیس کا وردی والا نظر نہیں آیا, اور ٹھیک 45 منٹ بڑے آرام سے سکون سے انہوں نے کارروائی کی. اور وکلاء کو ہمارے بار روم میں گھسے, وہاں آ کے فائرنگ کی, وہاں 3-4 ہمارے وکیل وہاں زخمی ہوئے. کورٹ میں ایک کورٹ کے باہر 4 وکیل کھڑے تھے, اس میں ایک ہماری لیڈی لائر کھڑی تھی, اس کے ساتھ ایک منشی تھا, انہیں دونوں کو گولیاں ماری, وہاں ان کے
बार और एक हमारे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के एक सरकारी मुलाजिम थे, उन्हें वहां गोली मारी और साथ ही एक बंदा फायरिंग करता था, दूसरा कोर्ट के अंदर ग्रेनेड फेंक के देता था। ठीक है। और ग्रेनेड से कोर्ट के अंदर जो बंदे थे वो भी जख्मी हुए और जजेस भाग के उन्होंने अपने चमरों में जान बचाई। जिन वकुला ने चमरों में जान बचाई उन्हें भी उनके चमरों के फायरिंग करते थे। अगर तो दरवाजा बंद है तो वो बाहर से फायरिंग करके देखते थे कि जिम्मेदारी एक तो मैं पूछना चाहूंगा किस पे है सर, लेकिन दूसरा क्यानी साहब आपने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, ये बात दुरुस्त है? हमने 7 दिन का सोग का ऐलान किया है हड़ताल, और 3 दिन सोग होगा उसमें और 7 दिन का हमने हड़ताल का ऐलान किया है। सर, और इस दौरान मुल्क में फौज निशाना बनी है, नहीं होगा, पुलिस निशाना बनी है, ना फौज ने हड़ताल की ना पुलिस ने की, मीडिया को निशाना बनाया गया, उन्होंने नहीं की, सियासतदान मारे गए, कोई हड़ताल नहीं करता। ये हमारा एक वे ऑफ लाइफ बन गया, थोड़ा सा हमें कुछ दिखाना पड़ेगा। मैं ब्रेक से बाद आपसे पूछता हूँ कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये तमाम मरते भी रहे और फिर भी अपनी ड्यूटियों में पहुंचते रहे, आप लोग हड़ताल क्यों करें? एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। क्यानी साहब जरा मैं इजाजत दे तो उनसे आखिरी चार्जशीट आपके खिलाफ। क्यानी साहब, जिम्मेदार कौन है आज के वाकये का? आपकी लोकेशन जिम्मेदार है या हुकूमत जिम्मेदार? मैं जिम्मेदारी की बात नहीं करता। हमारे मुल्ज़म SSP इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये सीधे सीधे हमारे मुल्ज़म हैं। इन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी थी, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी देनी थी, गवर्नमेंट हमारी मुल्ज़म है। आवाज वो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं जी। देखिए काशिफ साहब, बात यह है कि मैंने आपसे जब पहले आपने कहा कि ये मुकम्मल कैसे और एक चीफ जस्टिस साहब को तो पूरी कल दुनिया जो है ना उसमें ये बात तो करने में चाहिए, कोई ये बड़ी डिस्टर्बेंस है, कोई बात समझ नहीं आती, बीच में पता नहीं कहां से टपक पड़ते हैं। उनका नुक्ता भी ऐड कर लेते हैं। फवाद साहब, आप जल्दी क्विकली बताते हैं आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब को मैं अपील करता हूं कि कल ये इंटीरियर मिनिस्टर को तलब करें कोर्ट में। चीफ कमिश्नर वगैरह बेचारे को क्या पता, उन्होंने जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमने 17 लड़कियां पकड़ ली हैं, उनको भी तो पता करें कि क्या किया था सिक्योरिटी के लिए। ठीक, गलत बयानी। और फिर अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि भी हर चीज मुकम्मल ठीक हो गई है, या इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा। हमने ये कहा है कि सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो आपके रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं वो कम हुए हैं। आज भी आपने अगर तकरीर सुनी हो तो उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि $12 मिलियन का एडवांस इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट होकर पहुंच चुका है यहाँ पर, उसको डिस्पर्स किया जाएगा। अपनी ट्रेनिंग जो है पुलिस की उसको बेहतर किया जा रहा है, और उसके अलावा IEDs को डिफ्यूज करने के लिए 65 व्हीकल्स आ रही हैं। तो ये सब चीजें फरमा रहे थे 45 मिनट तक वो लोग रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। देखिए, पुलिस का एक शख्स शहीद हुआ है, 2 जख्मी हैं, और मैंने खुद जाकर मौके पर देखा है, इंटीरियर मिनिस्टर ने जाकर देखा है। एक शख्स को जो सुसाइड बॉम्बर था उसको पुलिस ने फायरिंग करके गिराया, जमीन पे गिर के वो एक्सप्लोड हुए। $12 कमिश्नरों के लिए होते हैं, जो आप मुझे बताएं 26 एजेंसीज अभी है। कोई सहाफी फोन करके शायद से बात कर लेता, आप लोगों को पता नहीं चलता। ये जो ARY वाले, जियो वाले, ये जो टीवी वाले, इनके पास ज्यादा वसाइल है आपसे। क्या आप इनकॉम्पिटेंस को माने? आप कह रहे हैं $12 मिलियन और हमने दे दिए, 32 अरब और दे दिए, कमाल आप लोग कर रहे हैं। अच्छा देखें ना, मसला है एयर मार्शल साहब बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। मैं जरा एक नुक्ता, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर, पीपल्स पार्टी इनके नुक्ते को आगे चलें। जब उस पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस आज तक ये हालात पहुंचे हैं, उस मुशर्रफ की नुमाइंदगी करते रहे जहां तक हम पहुंचे हैं, और अब जब कमी आ रही है ये तनकीद कर रहे हैं। यानी कि पहले से कमी आ गई, ये तनकीद कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता। पहुंच सकता है आपके, हम जा सकते हैं, यानी कि जो बेहतरी आई है उसको नहीं रिकॉर्ड करना। जो ज्यादा होते थे अटैक वो आज बोल रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आज बोल रहे हैं। ये तो ठीक है ना, इतनी मेहरबानी करते कि जब मुल्ला महसूद मार के आंखों से आप इतनी मेहरबानी कर दें कि आप झूठ बोलना ही बंद कर दें तो बड़ी बेहतरी हो जाएगी। आप इतनी मेहरबानी कर दें कि शायद लतीफ साहब के पास मेरा आखिरी 30 सेकंड। देखिए, बात यह है कि आज से चीने पहले जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के खद्दोखाल सामने आए तो आपको याद होगा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि इसमें हमें इमीडिएट स्टेप्स जो लेने हैं वो है रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स। काश आपके पास आज रैपिड, और उन्होंने कहा आर्मी की तरफ से ये पेशकश की गई कि आप हमारे कुछ लोग फौरी तौर पे ले लीजिए जब तक आपके लोग 5.5 महीने में डेवलप हुई है ये वाली सिक्योरिटी पॉलिसी, रिकॉर्ड है। मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं शुरू हो रहा है।